الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سلسلہ دروس انسبا قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 100 کتنی پڑھی تھی؟ 27 شاید پڑھا تھا۔ آیت نمبر 127 پڑھ چکے ہیں۔ 128 قالوا اوذینا، 128 والعاقبۃ للمتقین 128 ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 129 سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ جناب موسیٰ کی قوم کو، جس کو جناب موسیٰ نے آ کے فرعون سے نجات دلائے۔ فرعون بہت ظلم کرتا تھا اور جناب موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا، اور جو جادوگر تھے وہ جناب موسیٰ کی طرف ہو گئے، اور فرعون کے چاہنے والوں نے، اس کے درباریوں نے اور فرعونی جو تھے انہوں نے آگے فرعون پہ اعتراض کیا کہ تو نے موسیٰ کو اتنا چھوٹ دے دیا، ڈھیل دے دیا۔ حالانکہ فرعون ڈر گیا تھا، اس لیے چھوٹ دے دیا تھا، محبت میں نہیں دے دیا تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ نہیں، سب ہمارے کنٹرول میں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب آج جو آیت ہے اس میں بنی اسرائیل جو کہ جناب موسیٰ کی قوم ہے، جس کی شرارتیں، جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء کو ستایا، وہ بھی قرآن دونوں چیزیں بیان کرتا ہے۔ جو اچھا کیا اس کو بھی بیان کیا، جو برا کیا اس کو بھی بیان کیا۔ ایک ایک لفظ کے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی قیمت ہے۔ اب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی توان کے مطابق قرآن کو سمجھ سکتا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ یہ ہم مختصر طور پر بیان کرتے ہیں، ورنہ قرآن ایک وسیع علم ہے، بہت ہی بڑا علم ہے۔ بہرحال تاکہ ایک آگاہی قرآن مجید کی ہمیں ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ سے اعتراض کیا آ کے ان کے پاس۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ اے موسیٰ، جس طریقے سے آپ کے آنے سے پہلے ہم کو ستایا جاتا تھا، ہم کو پریشان کیا جاتا تھا، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے۔ آج بھی ہم کو ستایا جا رہا ہے، آج بھی ہم کو مارا جا رہا ہے، آج بھی ہم کو آزادی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ آزادی نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اس مقام پر آیت اللہ محسن قرطی استاد محترم بہت اچھی بات کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے جوان کوئی لڑکا تھا، آیا اس کے پاس اور کہا کہ میرا باپ بھی فوج میں ہے، فوج میں ہے، کل بھی جو ہے سلام قربان، سلام قربان یعنی سلام کرنا اپنے سے بڑے آفیسر کو، جو فوجی سلام کرتا ہے۔ کہا کل بھی ہم ایسے ہی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، شاہ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے، کیا فرق آیا؟ یہی جناب موسیٰ قوم والے کہہ رہے ہیں، آپ کے پہلے جو تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ حالانکہ دونوں فرق ہے، ایسا نہیں کہ ویسا ہی ہے۔ آپ جناب موسیٰ ہیں، ان کے ساتھ میں ہیں، ایمان لائے ہوئے۔ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا اس وقت جب سلام کرتا تھا، جو فوجی سلام کرتا تھا وہ شاہ کو سلام کرتا تھا۔ شاہ جو ہے کس کو خوش کرنا چاہتا تھا؟ امریکہ کو خوش کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اب جب اسلامی حکومت بن گئی ہے، اب اس میں جو سلام کرتا ہے فوجی، اس کے سلام میں فرق ہے۔ ایک اب جو ہے سلام کرتا ہے ایک عالم کو خوش کرنے کے لیے جو ولی فقیہ ہے، جس کے زیر نظر حکومت چل رہی ہے۔ ولی فقیہ کس کو خوش کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ جو پہلے پریشانی تھی تو اب بھی ہے، کہ ایمان لانے سے پہلے جو پریشانی تھی ایمان لانے کے بعد بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہ کفر میں تھا، وہ بتوں کے زمانے کا تھا، یہ اللہ کے زمانے کا ہے، جناب موسیٰ کے زمانے کا ہے۔ لہذا جو اس میں فرق ہے، ایسا ان کا شکایت کرنا یہ غلط ہے کہ جس طریقے سے آپ کے آنے کے، بلکہ جو ہے ایک طریقے سے اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب موسیٰ سمجھیے
کہتے ہیں نا کوئی آدمی کہہ رہے ہو فلاں آدمی بہت منحوس ہے معاذ اللہ، اس کی وجہ سے آنے سے اور تکلیف بڑھ گئی. یہ نہیں، اسلام میں کچھ منحوس نہیں ہے. دین اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، کوئی نحوست نہیں ہے. ہاں خیر ہے کہ مثلا ہم صبح اٹھے تو کسی مومن شخص کا چہرہ دیکھ لیا، آج دن بہت اچھا ہوگا، یہ کہنا صحیح ہے. لیکن آج بلی دیکھ لیا، راستہ کاٹ دیا، یہ اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ سب جو ہے خرافات ہیں. خیر ہے لیکن شر نہیں ہے، نحس نہیں ہے، حسن ہے. لہٰذا اس طرح کے خیالات، اس طرح کا سوچنا جو طبیعت ہے، جو فطرت ہے. ایسا نہیں کہ نبی آ گئے، امام آ گئے تو اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس آپ آرام سے رہنے لگے. نہیں، اس وقت بھی امتحان دینا ہے، اس وقت بھی محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. لہذا انہوں نے یہ اعتراض کیا. تو جناب موسیٰ نے ان کو امید دلائی. قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ عنقریب خدا بند عالم تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. اور فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا ہے. جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قوم کو جو امید دلائی تھی، جو بھروسہ دلایا تھا، وہ پورا ہوا. عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہاری حکومت ہو جائے گی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہاں پہ اہم لفظ ہے، پھر دیکھے تم پھر کیا کرتے ہو. ابھی تو تم جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، فرعون تمہیں ظلم کر رہا ہے، اللہ فرعون کو ختم کر دے گا، وہ دریا میں ڈوب جائے گا، تمہاری حکومت بنے گی. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھتے ہیں تم کیسا کرتے ہو، پھر دیکھتے ہیں تم کیسا عمل کرتے ہو. آگے آیت نمبر 130. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے آل فرعون کے اوپر جو ہے کئی سالوں تک جو ہے قحط لا دیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پیداوار، پھلوں کی پیداوار، کھانے پینے کی چیزیں کم ہونا، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کس پر؟ آل فرعون پر. وَلَقَدْ أَخَذْنَا، ان کی کس وجہ سے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے نبی کو ستایا انہوں نے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یہ سب کس لیے اللہ کہہ رہا ہے؟ ہم نے جو قحط کا شکار کر دیا انہیں، وہاں پہ قحط لا دیا فرعون کی حکومت میں. لعلکم یذکرون، تاکہ یہ عبرت حاصل کرے، متذکر ہوں، غفلت سے باہر آ جائے. لیکن اللہ نے قحط وہاں پہ لا دیا تو اب فرعونی کیا کہتے تھے؟ موسیٰ کے آنے کی وجہ سے قحط پڑ گیا. موسیٰ کے آنے کی وجہ سے قحط نہیں پڑا، تمہارے اعمال کی وجہ سے قحط پڑا. تم نے گناہ کیا، تم نے نبی کی بات نہیں مانی. لہذا جو ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی کمیوں کو دوسروں پہ تھوپنا، دوسرے کے اوپر ڈال دینا، یہ انسان کی بہت خراب فطرت ہے. اور یہ مومنین کی صفت میں البتہ نہیں ہے، یہ کفار و مشرکین کی صفت میں ہے کہ خدا کہہ رہا لعلکم یذکرون، ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہو جائے، وہ سمجھنے لگے، اپنی غلطی پہ احساس کرے اور اللہ واپس آ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کو قبول کرے، غلط کاموں سے چھوڑ کر کے صحیح راستوں پر آئے، کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہو گیا، ان کی وجہ سے ہو گیا، جو کہ اس طرح کی نسبت دینا غلط ہے. انسان کے خود اعمال سبب بنتے ہیں، انسان کے اعمال ہی سبب بنتے ہیں. ہم اپنے عمل پہ غور نہیں کرتے، ہمارے سبب بنتے ہیں اعمال کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں، ہمارے ہی عمل سبب بنتے ہیں کہ ہم تکلیف کی زندگی گزاریں. لہذا جو ہے اس کو دوسرے کے اوپر ڈالنا، کہتے ہیں ایسا ہے زمانہ، ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا بہانے ہیں. ورنہ جو ہے اس زمانے میں بھی کہ جب ہر طرف سے کفر و بربریت تھی، فرعونی حکومت تھی، اس میں بھی جو ہے اللہ نے ان پہ رحم کیا، کرم کیا اور ان کو حکومت عطا کی. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ